بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 908 ہے، 908، اور آج سورہ ہود کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 42 اور 43، 42 and 43۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ ہے، وہی اور وہ کشتی تجری چلتی تھی بہم انہیں لے کر، فی موجن ایسی موجوں میں، کل جبال جو پہاڑوں جیسی تھی، ونادا اور پکارا نوح نے ابنہ اپنے بیٹے کو، وکانا اور وہ تھا، فی معزن سب سے الگ تھلگ، یا بنیا اے میرے بیٹے، ارکب تو سوار ہو جا، معنا ہمارے ساتھ، ولا تکن اور تو مت ہو، مع الکافرین کافروں کے ساتھ۔ قالا اس نے کہا، سآوی ابھی میں پناہ لے لیتا ہوں، الی جبل کسی پہاڑ کی طرف، یعصمنی وہ مجھے بچا لے گا، من الماء پانی سے۔ قالا اتے نوح نے کہا، لا عاصمہ کوئی بچانے والا نہیں ہے، اليوم آج، من امر اللہ اللہ کے عذاب سے، اللہ مگر من جس پر رحیم وہ اللہ رحم کرے، وہ حال اور حائل ہو گئی، بینہما ان دونوں کے درمیان، الموج موج، فکانا چنانچہ وہ ہو گیا، من المغرقین غرق شدہ لوگوں میں۔ ترجمہ یوں ہے، اور وہ ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں چلنے لگی۔ لہریں کیا تھیں؟ گویا پہاڑ تھے۔ اس وقت نوح نے اپنے بیٹے کو کہ کشتی سے الگ تھا پکارا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ اس نے کہا، میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ انہوں نے کہا کہ آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے مگر جس پر اللہ رحم کرے۔ اتنے میں دونوں کے درمیان لہر حائل ہوئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا۔ ان 2 آیتوں میں 10 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اور وہ کشتی ان کو لے کر پہاڑوں جیسی موجوں میں چلنے لگی۔ دوسری بات، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی۔ تیسری بات، اے میرے بیٹے اپنا ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔ چوتھی بات، وہ کافروں کے ساتھ مت ہو۔ چھٹویں بات، وہ کہنے لگا کہ میں عنقریب کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ ساتویں بات، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں۔ آٹھویں بات، مگر وہی جس پر وہ وہی رحم فرما دے۔ نویں بات، ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی۔ 10ویں بات، اور وہ غرق کیے جانے والوں میں سے ہو گیا۔ بزرگان محترم، جس کشتی پر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے گھر والے اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے سب سوار ہو گئے، اور ان کے ساتھ ہر قسم کے جانور مذکر اور مؤنث بھی سوار تھے، کشتی تیزی سے چلنے لگی، اور وہ کشتی ان تمام کو لے کر پانی کی سطح پر چل رہی تھی، یہاں تک کہ پانی پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچ گیا، بلکہ پانی پہاڑوں کی چوٹی سے بھی 15 زیرہ اور بلند ہو گیا۔ بعض مفسرین نے 80 میل کی بلندی تک پانی کی بلندی شمار کی ہے۔ پانی کی جو موجیں تھیں وہ پہاڑوں کی طرح بلند اور کشادہ تھیں، اور اس وقت تیز و تند ہوائیں بھی چل رہی تھیں۔ الغرق خوفناک ماحول تھا، اور یہ کشتی اس طوفان میں اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اجازت اور اس کی نگرانی اور حفاظت میں چل رہی تھی۔ سورہ حاقہ کی آیت نمبر 11 اور 12 میں اس منظر کو یوں بیان کیا گیا، اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ۔ بے شک جب پانی میں طغیانی آ گئی تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا تاکہ اسے ہم تمہارے لیے نصیحت بنا دیں، اور تاکہ اسے یاد کرنے والے کان یاد رکھیں۔ سورہ قمر کی آیت نمبر 13 اور 15 میں بھی یہ بات یوں بتلائی گئی، وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ۔ اور ہم نے نوح کو ایک کشتی پر جو تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی سوار کر لیا، اور ہم نے اس کشتی کو ایک نشانی بنا چھوڑا، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ بزرگان محترم، اس منظر کو غور سے دیکھیے اور سنیے کہ باپ کی محبت کس طرح جاگتی ہے، جب ایک طرف تو حضرت نوح علیہ السلام اپنے خاندان کے ساتھ ہیں، ایمان والوں کے ساتھ ہیں، کشتی میں ہیں، اور تیز طوفان ہے، بارش ہے، اور ہر طرف پانی ہی پانی ہے، اور دوسری طرف وہ بیٹا ہے جو ان سے بالکل بچھڑا ہوا ہے،
باپ کی محبت جاگ جاتی ہے. بڑی شفقت کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو للکارتے ہیں، جبکہ بیٹے کی اخلاقی اور ایمانی حالت یہ تھی کہ وہ ہٹا ہوا تھا اور کافر تھا. حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت حق سے بیزار اور منکر تھا. یہ حضرت نوح علیہ السلام کا چوتھا بیٹا تھا. اس کا نام یا تو یام تھا یا کنعان تھا. حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو بڑی محبت اور شفقت سے پکارا کہ یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، ولا تکن من الکافرین، مع الکافرین، اور کافروں کے ساتھ مت ہو. حضرت نوح علیہ السلام کا جی یہ چاہ رہا تھا کہ وہ کافروں کے ساتھ غرق نہ ہو اور وہ ایمان قبول کر لے اور ان کے ساتھ سوار کشتی میں سوار ہو جائے. مگر نافرمان بیٹے نے اپنے باپ حضرت نوح علیہ السلام کے حکم کی تعمیل نہیں کی اور اس نے یہ کہتے ہوئے جواب دیا کہ میں تو کسی پہاڑ کی طرف چڑھ جاؤں گا اور پہاڑ کو اپنا ٹھکانہ بنا لوں گا اور وہ پہاڑ مجھے پانی میں ڈوبنے سے بچا لے گا. وہ یہ گمان کر رہا تھا کہ ایک معمولی سیلاب ہے، اس سیلاب سے نجات پانا ممکن ہے. وہ یہ خیال کر رہا تھا کہ میں کسی بلند پہاڑ پر پہنچ کر یا کسی مقام بلند پر پہنچ کر نجات پالوں گا. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں ہے. آج تو وہی شخص بچ سکتا ہے جس پر اللہ تعالی رحم فرما دے. آج کے دن اللہ کے عذاب سے دنیا کی کوئی چیز بچا نہیں سکتی. اللہ کا عذاب تو کافروں کا پیچھا کر رہا ہے. ہاں آج وہی شخص بچ سکتا ہے جس پر اللہ رحم فرمائے، اور جس پر اللہ رحم فرمائے وہی معصوم ہے. اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتے ہیں جو اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھتے رہے اور پانی مزید بلند ہونے لگا، یہاں تک کہ باپ بیٹے کے درمیان میں پانی حائل ہو گیا اور بیٹا غرق ہونے اور ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بد انجامی سے بچا دے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ نیک توفیق عطا فرما دے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.